آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ہیکر نے آپ کا موبائل ہیک کر لیا تو پھر آپ چاہے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ کر دیں، ہیکر صرف ایک میسج بھیج کر اسے کنیکٹ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے موبائل میں گھسنے کے بعد اندر کا ڈیٹا حاصل کرنے سے آپ کی ویڈیو اور تصویر بنانے تک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابھی آپ اپنا فون چیک کریں، اور اس سے میں نے مکرم کو، اس سے میں نے جو پروڈیوسر ہیں ہمارے فہد بھائی، ان کو میں نے میسج کیے، اور یہ آپ کے ان باکس میں بھی اپیئر ہو رہا ہوگا اور ان کے آؤٹ باکس میں اپیئر ہو رہا ہوگا۔ میں نے مکرم کو میسج کیا ہے، میں نے مکرم کو میسج نہیں کیا۔ مجھے دیکھیں، یہ دیکھیں، ابھی یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، ابھی مجھے میسج آئے ہیں ابھی ان کے، انکشاف بند کر دو نہیں تو میں ٹانگیں توڑوا دوں گی۔ یہ میں نے نہیں کیا۔ تمہارے نمبر سے میسج آیا مجھے۔ میرا موبائل فون اس وقت آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، آپ لوگ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اس نے مطلب میں نے اوپن اپ بھی نہیں کیا ہے۔ مانیے یہ جو ایک ایویڈنس ہے، یہ آپ جب FIR بھی درج کروا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو تھریٹنگ ایسے SMS کوئی کر رہا ہو، کیونکہ ان کے نمبر سے ان کے آؤٹ باکس میں بھی موجود ہیں اور ان کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے موبائل سے کسی نے مجھے میسج کیا ہے، انہوں نے کسی کو بھی میسج کیا ہے۔ ہیکرز کے یہ حملے انتہائی خوفناک ہیں اور ہماری زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ فیس بک سے واٹس ایپ تک تمام سروسز ہمیں فری میں کیوں مہیا کی جاتی ہیں؟ لڑکیاں بلیک میل ہونے سے کیسے بچ سکتی ہیں؟ اپنی USB، اپنا میموری کارڈ اور دوسری ایسی اشیاء کسی دوست کو دینا یا مارکیٹ میں بیچنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی آج کے پروگرام میں کریں گے ایک اور انتہائی ہولناک اور دہشت ناک انکشاف کے نادرہ کا سارا ریکارڈ اور 18 کروڑ عوام کی ساری تفصیلات کیا کسی نے چوری کر لی ہے؟ جہاں آج کے پروگرام میں خوفناک انکشافات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ خود کو محفوظ بنانے کا طریقہ بھی سکھایا جائے۔ یقینی طور پر آپ سب فیس بک بھی یوز کرتے ہوں گے، واٹس ایپ کے استعمال سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ سب سروسز ہمیں فری میں کیوں مہیا کی جاتی ہیں؟ ہم پر اس قدر عنایتیں اور مہربانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ گوگل استعمال کرتے ہیں، آپ جی میل استعمال کرتے ہیں، آپ گوگل ڈرائیو استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں، ہم لوگ مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ₹1 نہیں دیتے اس کو۔ اب جو گوگل کا صرف ایک کوارٹر کا جو بل ہے الیکٹریسٹی کا، جو ڈیٹا سینٹرز کا، وہی $4 ملین کے قریب ہے۔ اب ایک کمپنی جو کہ اتنا ایکسپینسو آپریشن رن کر رہی ہو، ایک طرف $19 بلین انویسٹ کر رہی ہو، گوگل جو ہے $4 ملین جو ہے وہ اپنے ڈیٹا سینٹرز کی الیکٹریسٹی بل دے رہی ہو، تو اگر وہ ساری کی ساری سروسز جو ہیں فری دے گی تو وہ کمپنی تو بینکرپٹ ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی گوگل کا جو پروفٹ ہے دیٹ از دے میک $13 بلین۔ تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ وہ پیسہ کیسے بنتا ہے ان کا؟ اب اس پہ جو ہے لازمی بات ہے کہ ہماری جو ہے پرائیویسی کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر کوئی چیز فری نہیں ہے، جو اپلیکیشنز آپ کے پاس فری آتی ہیں وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرتی ہیں، اور ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے جو ہے وہ ایڈورٹائزرز کو بیچتی ہیں۔ بہت سارے اس میں اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ بہت ساری فارن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ جنہوں نے اس طرح کی چیزیں ڈیزائن کی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ وار تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی بھی حملہ آور کو موقع دیتے ہیں۔ لڑکیاں اپنے موبائل ریپیئر کروانے جائیں تو محتاط رہیں، کیونکہ آپ کی پرائیویٹ تصاویر، آپ کا ڈیٹا کسی بلیک میلر کے ہتھے بھی چڑھ سکتا ہے، جیسا کہ کراچی میں ہوا۔ ایک صاحب تھے، ان کے موبائل فون سے ان کے کمپیوٹر سے 3 لاکھ سے زائد جو ہے وہ تصاویر وہ برآمد ہوئی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ ایسا کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس 3 لاکھ لڑکیوں کی تصاویر ہیں، ٹھیک ہے، مختلف لڑکیوں کی مجموعی طور پہ 3 لاکھ تصاویر جو ہیں، تو اس نے کہا بھئی کہ میں صدر میں ایک جگہ کام کرتا تھا موبائل شاپ پہ، اور وہاں پہ موبائل ریپیئرنگ کا، ڈیٹا ریکوری کا کام میں کرتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، جو بھی اس کے پاس ڈیوائس آتی تھی وہ اس ڈیوائس سے جو ہے وہ ریکور کرتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان لڑکیوں کو، ان تصویروں کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرتا تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل آپ کا فون جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر جگہ جاتا ہے، اور طرح طرح کی غیر اخلاقی لوگ تصویریں جو ہیں وہ اپنے فونز میں رکھتے ہیں، اور اس بیسس کے اوپر جو ہے طویل مدت تک جو ہے ان کو وہ بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ہم کئی بار اپنے سابقہ پروگرامز میں بتا چکے ہیں کہ لڑکیاں کیسے اپنی قابل اعتراض تصاویر سے بلیک میل ہوتی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم موبائل سے ایسی کوئی تصویر نہ بنائیں اور نہ ہی سیو کریں جس کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہ تو کوئی کرمنل ہیں، نہ ہمارے کوئی ایسی کسی تنظیم سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اپنی پرائیویسی کو اتنا سیکیور کیوں کریں؟ لیکن کہیں پر بھی کسی بھی انسان کے دل میں آپ کے حوالے سے خلش ہو سکتی ہے
कोई हसद हो सकता है उसके दिल में, और वो अपना जो भी अपना गुस्सा या आपकी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक जा सकता है कि आपकी आईडी हैक कर ले और उसके जरिए कुछ ऐसी चीजें, अगर आप स्टेट के खिलाफ भी कोई चीज पोस्ट करते हैं, आज वो भी साइबर एक्ट जो है उसके अंडर आप जारी बात है मुजरिम हैं या मुलजिम कहलाए जाएंगे। जरा गौर कीजिए तो ये सारी खौफनाक पिक्चर आपके सामने होगी। सोशल मीडिया पर हमारी जाती जिंदगी हर दूसरे शख्स पर अयां है, ऐसे में कोई कुछ भी कर सकता है, हम तो बस हमला आवरों के रहमो करम पर हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है, फर्ज करिए अगर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जिस तरीके से आपने कहा, और उस पर कोई ब्लास्फेमस कंटेंट पोस्ट हो जाता है, उसके ऊपर कोई एंटी स्टेट चीज पोस्ट हो जाती है, उसके ऊपर कोई अगेंस्ट आर्मी कोई चीज पोस्ट हो जाती है, अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाती है, तो साइबर टेररिज्म का जो एक्ट है वो आपके ऊपर नाफिज हो जाएगा। और उसके अलावा आपके लिए इस चीज को प्रूव करना कि भाई वो आप नहीं थे, किसी और ने एक्सेस किया, इट रिक्वायर्स कंप्लीट फोरेंसिक एविडेंस। ये कदरे परेशान कुन मरहला है कि इंटरनेट और खासकर सोशल मीडिया पर चाहे किसी मनफी सरगर्मी का हिस्सा ना हो, कुछ भी गलत ना करें, तो भी किसी खतरनाक साजिश का शिकार हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि हैकर ये सारी कार्रवाई करने के बाद आपके अकाउंट से चुपचाप निकल जाए और जाते हुए सारे सबूत भी मिटा दे। तो ऐसी सूरत में आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे और बगैर कुछ किए मुजरिम बन जाएंगे।